تعلیمی دھمک کے ساتھ قوم و ملت کی خدمت انجام دے رہا ہے۔ اسٹیج پر ایک سے بڑھ کر کے ایک علم و فضل کے آفتاب و ماہتاب موجود ہیں۔ دارالعلوم کے اساتذہ اور دیگر علماء اہل سنت تشریف فرما ہیں۔ یہ دستار بندی کا جلسہ ہے اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 29 طلبہ کے سروں پر علماء اور مشائخ کے مقدس ہاتھوں سے علم و فضل کی دستار باندھی جائے گی، اور یہ خوبصورت منظر آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ملاحظہ کریں گے۔ یقیناً اس علاقے میں علم و فضل کا ایک ایسا قلعہ تعمیر کیا ہے دھسوا کے باشندوں نے کہ تا قیام قیامت علم کی روشنی یہاں سے پھوٹتی رہے گی اور علماء اور فضلاء پیدا ہوتے رہیں گے جو دین متین کی، مذہب حق اہل سنت و جماعت کی اور مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت انجام دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ رب العزت اساتذہ کرام کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے۔ تو آئیے کچھ عرض معروض سے بیشتر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، انیس الغریبین، طٰہٰ و یاسین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد رسول اللہ نورم من نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائے۔ محبت کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسب معمول نعت پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اشعار ہمارے بھائی کی فرمائش ہے تو میں اسے پورا کر دوں، بس اس کے بعد پھر فوراً بیان کا آغاز ہو۔ آج موڈ بنا کے آیا تھا کہ صرف تقریر کروں گا، لیکن ہمارے بہت سارے احباب جو تشریف لائے ہوئے ہیں ممبئی سے، اللہ رب العزت ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ ایک اتنا شاندار مجمع، یہ آپ کی محبت کی دلیل ہے کہ دارالعلوم اہل سنت انصار العلوم کے جلسہ دستار بندی کے موقع پر آپ حاضر آئے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ سرکار غوث اعظم کی شان میں کچھ اشعار ملاحظہ فرما لیں۔ ایک بار اور پورا مجمع بآواز بلند درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کرم کی نظر ہو ادھر غوث اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کرم کی نظر ہو ادھر غوث اعظم، کرم کی نظر ہو ادھر غوث اعظم، کرم کی نظر ہو کرم
کی نظر ہو ادھر غوث اعظم تیرے در سے جاؤں تیرے در سے جاؤں کدھر غوث اعظم تیرے در سے جاؤں کدھر غوث اعظم کرم کی نظر ہو ادھر غوث اعظم پورا مجمع ایک بار سرکار غوث پاک کو پکار لے اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دے یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے بڑے خوبصورت انداز میں خراج عقیدت پیش کیا ہے واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا سبحان اللہ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا قدم آلا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا قدم آلا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا یہ میرے امام کی طرف سے بارگاہ غوثیت میں خراج عقیدت ہے شعر مرادہ فرمائیں کرم کی نظر ہو ادھر غوث اعظم اور ہم اور آپ نمازوں سے غافل رہتے ہیں مگر سرکار غوث اعظم کی نماز کی کیا شان ہے ملاحظہ فرمائیں نماز ایسی 40 برس تک پڑھی ہے نماز ایسی 40 برس تک پڑھی ہے نماز ایسی 40 برس تک پڑھی ہے عشاء کے وضو سے فجر غوث اعظم عشاء کے وضو سے فجر غوث اعظم عشاء کے وضو سے فجر غوث اعظم بہت اچھے ماشاءاللہ تیرے سر بدھا ہے نجابت کا سہرا تیرے سر بدھا ہے نجابت کا سہرا تیرے سر بدھا ہے نجابت کا سہرا علی فاطمہ کا پسر غوث اعظم علی فاطمہ کا پسر غوث اعظم اور قدم ہے تیرا گردن اولیاء پر قدم ہے تیرا قدم ہے تیرا گردن اولیاء پر ولی تیرے زیر اثر غوث اعظم ولی تیرے زیر اثر غوث اعظم کرم کی نظر ہو ادھر غوث اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان غوث اعظم نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ اور قدم چاہو اپنا جہاں پر بھی رکھو قدم چاہو اپنا جہاں پر بھی رکھو قدم چاہو اپنا جہاں پر بھی رکھو
ہے حاضر ہے دل اور جگر غوث اعظم ہے حاضر ہے دل اور جگر غوث اعظم کرم کی نظر ہو ادھر غوث اعظم تیرے در سے جاؤں کدھر غوث اعظم آخری شعر ملاحظہ فرمائیں یہ شمشاد کی آپ سے التجا ہے یہ شمشاد کی یہ شمشاد کی آپ سے التجا ہے ارے دکھا دیجئے اپنا در غوث اعظم دکھا دیجئے اپنا در غوث اعظم کرم کی نظر ہو ادھر غوث اعظم تیرے در سے جا کدھر غوث اعظم درود شریف جسے غوث کا نقش پا مل گیا ہے اسے شاہدی کا پتہ مل گیا ہے اللہم صلی کا اللہ نقش پا مل گیا ہے اسے شاہدی کا پتہ مل گیا ہے ملے غوث تو نبی مل گئے ہیں نبی جو ملے تو خدا مل گیا ہے بہت اچھا کلام ماشاءاللہ بہت بہتر ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون اللہ کے ولی متقی ہوتے ہیں پرہیزگار ہوتے ہیں بے شک سبحان اللہ ان کے دل میں تقوی ہوتا ہے پرہیزگاری ان کے دل کے اندر ہوتی ہے خشیت ربانی میں وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوا کرتا ہے وہ اپنے ہر کام کو اللہ کے سپرد کر دیا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی محبت کی بھٹی میں اپنے آپ کو جلا کرتے جب وہ اپنے آپ کو کندن کر لیتے ہیں اللہ رب العزت کے فیضان کی بارش ان پر ہوا کرتی ہے معرفت خداوندی کا وہ جام پی لیا کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں ان کی بارگاہ سے فیض حاصل کیا کرتے ہیں ان کے فیوز و برکات کو ہم لوٹا کرتے ہیں ان کی بارگاہ میں جا کر کے ان کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا ہے جب وہ نوافل کے ذریعے میرا بندہ قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اللہ رب العزت کی قدرتوں کا وہ مظہر بن جاتا ہے رب تبارک و تعالی اس کی دعا قبول فرماتا ہے میرے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں قسم کھا لیتے ہیں تو رب تبارک و تعالی ان کی قسموں کو پورا فرما دیتا ہے اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہوا کرتی ہے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے ولی متقی ہوا کرتے ہیں پرہیزگار ہوا کرتے ہیں بات خوف الہی کی آئی ہے میرے پیارے آج جبکہ ہمارے معاشرے سے
خوف الہی اٹھتا جا رہا ہے، اللہ کا خوف دل کے اندر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھائی بھائی پر ظلم کر رہا ہے، پڑوسی پڑوسی پر ظلم کر رہا ہے، تاجر تاجر پر ظلم کر رہا ہے، ظلم و بربریت کا ماحول بڑھتا جا رہا ہے، خوف الہی کا تصور ذہن سے نکلتا جا رہا ہے۔ اللہ کا خوف جب دل کے اندر ہوتا ہے، خشیت ربانی جب دل کے اندر ہوتی ہے، تو ایسی صفت ہے یہ پیارے کہ جب یہ صفت دل کے اندر پائی جاتی ہے تو ایسی صورت میں انسان نیکیوں پر عمل کرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھتا ہے، اس کی نماز نہیں چھوٹا کرتی ہے، اس کا روزہ نہیں چھوٹتا ہے، اس کے لیے کہ دل کے اندر خوف الہی ہے۔ وہ ماں باپ کی عزت کرتا ہے اس لیے کہ دل کے اندر خوف الہی ہے۔ وہ شراب کا جام ہاتھ میں نہیں لیتا ہے اس لیے کہ دل کے اندر خوف الہی ہے۔ اس کی نگاہ آوارہ نہیں ہوا کرتی ہے اس لیے کہ دل کے اندر خوف الہی ہے۔ وہ کسی کے اوپر غلط نگاہ نہیں ڈالتا ہے اس لیے کہ اس کے دل کے اندر خوف الہی ہے۔ وہ حرام کمائی نہیں کیا کرتا ہے اس لیے کہ اس کے دل کے اندر خوف الہی ہے۔ اپنے استاذ کا وہ احترام کیا کرتا ہے اس لیے کہ اس کے دل کے اندر خوف الہی ہے۔ اپنے پیر و مرشد سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ اس کے دل کے اندر خوف الہی ہے۔ وہ اپنے گھر سے باہر اپنا قدم نکالتا ہے تو یہ تصور میں رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میری حرکتوں سے وہ باخبر ہے، میری نیکیوں کو بھی وہ دیکھ رہا ہے، میری خطاؤں کو بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ یہی تصور اسے گناہوں سے بالکل پاک و صاف رکھتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے، اسی کو خشیت ربانی کہتے ہیں، اسی کو خوف الہی کہا جاتا ہے۔ حضرات رب تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈرا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا، اور رب کی بارگاہ سے اسے 2 جنتیں عطا کی جائیں گی۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، اے دارالعلوم انصار العلوم کے جلسے دستار بندی میں آنے والے خوش عقیدہ مسلمانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہو، سانسیں گزرتی جا رہی ہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے، اور جوانی سے بڑھاپے کی طرف اور بڑھاپے سے قبر کی طرف آپ کا سفر رواں دواں ہے۔ کبھی رات کی تاریکی میں آپ خوف الہی سے بھی روئے ہیں، کبھی آپ اللہ رب العزت کے خوف سے بھی آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلا ہے، کبھی خشیت ربانی بھی آپ کے دل کے اندر پیدا ہوئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آپ کے اوپر کوئی معاملہ ہو جائے اور آپ سے بڑا کوئی آدمی آ جائے آپ اس سے ڈر جاتے ہیں، آپ کے دل کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جو احکم الحاکمین ہے، جو ساری کائنات کو رزق دے رہا ہے، جو ساری کائنات کی پرورش فرما رہا ہے، اس رب سے آپ کس طرح ڈر رہے ہیں؟ کیا یہی ڈرنے کا ماحول ہے؟ کیا یہی خوف کا معلوم ماحول ہے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بندہ ڈرتا ہے، میرے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کسی بندے کا بدن اللہ کے خوف سے کانپتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے کہ درختوں سے پتے جھڑ جائیں۔ جس طرح درختوں سے پتے جھڑتے ہیں ایسے ہی وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جایا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے تو اس کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو رب کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین پیش کرتے ہیں، اس کے نکلے ہوئے آنسوؤں کو رب کی بارگاہ میں محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آقا فرماتے ہیں اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے، وہ جہنم سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ خوف الہی کتنی بڑی نعمت کا نام ہے، خشیت ربانی کتنی بڑی نعمت کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں آج کے دور کے بدعملی کو نگاہ اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ دل شب صبح تک سونا تجھے، دل لہو میں کھونا تجھے، خوف خدا
شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ خوف خدا ہے نہ شرم نبی ہے، نماز ہم سے چھوٹ رہی ہے، روزہ ہم سے چھوٹا چلا جا رہا ہے، اور ہم بدعملیوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علم سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، دنیاوی علوم سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، دنیاوی علوم سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، ذلت و رسوائی ہمارے چاروں طرف ہم کو گھیرے ہوئے ہے، مگر ہم کو اب بھی احساس نہیں ہے۔ یہ معلم کائنات کانفرنس ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں تو اس کے معلمان، مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، آیت کریمہ ہے وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے علم دین عطا کیا گیا، جسے دین کی سمجھ عطا کی گئی، جسے علم دین دیا گیا، اسے خیر کثیر دیا گیا، اسے بہت زیادہ خیر دیا گیا۔ آپ غور فرمائیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں العلم نور، علم روشنی ہے۔ یہ علماء، یہ مقدس علماء کی جماعت ہے، یہ چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں، ان کی روشنی، میرے آقا فرماتے ہیں علماء امت کا چراغ ہیں، علماء سورج الامہ، علماء امت کے چراغ ہیں۔ آخر ان کی عزت کیوں ہے؟ صرف اور صرف علم دین کی بنیاد پر، علم مصطفیٰ کی بنیاد پر، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، علم کے وارث ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، واہ واہ سبحان اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ علم کو روشنی سے تعبیر کیا گیا، علم اجالا ہے، جہالت تاریکی ہے، جہالت ظلمت ہے۔ جہاں پر علم ہوتا ہے وہاں پہ اجالا ہوتا ہے، جہاں پہ علم ہوتا ہے وہاں پہ اتحاد اتفاق ہوتا ہے، جہاں پر علم ہوتا ہے وہاں پہ تہذیب ہوتی ہے، وہاں پہ تمدن ہوتا ہے، وہاں پہ شرافت ہوتی ہے۔ جہاں علم ہوتا ہے وہاں پر اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو پانی سے تشبیہ دیا ہے۔ علماء کی مجلس ہے، میں کچھ علمی باتیں بھی آپ کو بتاتا چلوں، آپ کو سمجھاتا چلوں کہ علم دین کی اہمیت کیا ہے۔ اگر علم دین کی اہمیت کو نہیں سمجھو گے تو دین سے دور ہوتے جاؤ گے، دین سے جب دور ہو جاؤ گے تو دنیا تمہیں کہیں بھی لے جا کر کے پٹک سکتی ہے۔ یہ علم دین ہے جو آپ کے ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے، آپ کے عقیدے کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ غور فرمائیے، میرے آقا نے علم کو پانی سے تشبیہ دیا ہے۔ علم کو پانی سے کیوں تشبیہ دیا گیا؟ اس لیے کہ علم اور پانی کے بغیر انسان کی زندگی محال ہے، پانی کے بغیر انسان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہے۔ وہ آبادیوں میں رہے تو پانی کی ضرورت، پہاڑوں پر رہے تو پانی کی ضرورت، جنگلوں میں رہے تو پانی کی ضرورت، معاشرے میں رہے تو پانی کی ضرورت، سفر میں رہے تو پانی کی ضرورت، حضر میں رہے تو پانی کی ضرورت۔ جس طریقے پر ایک انسان کی زندگی پانی کے بغیر نہیں گزر سکتی ہے، ایسے ہی ایک انسان کی زندگی علم دین کے بغیر نہیں گزر سکتی ہے۔ اس لیے علم کو پانی سے تشبیہ دی گئی، بے شک علم کو پانی سے تشبیہ دی گئی۔ نعرہ رسالت، معلم کائنات کانفرنس حضرت علامہ فاروق احمد صاحب قبلہ علیوی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ بہت علماء کے لیے دریا کی مچھلیاں، سمندر میں دریا کی مچھلیاں مغفرت کی دعائیں مانگتی ہیں۔ علماء کے لیے دریا کی مچھلیاں کیوں
مغفرت کی دعا مانگتی ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ایک عالم دین اور کہاں دریا کی مچھلیاں. دونوں میں کیا تناسب ہے؟ دونوں میں کیا مناسبت ہے کہ دریا کی مچھلیاں علماء کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں؟ وجہ کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں بہم یمترون وبہم یرزقون. انہی علماء کی وجہ سے اللہ آسمان سے رزق عطا فرماتا ہے. انہی علماء کی وجہ سے اللہ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے. اور جب آسمان سے بارش کے قطرات گرتے ہیں تو دریا کی مچھلیوں کے لیے پانی ایک زندگی ہے. بغیر پانی کے مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی ہے. تو جب آسمان سے رب کی رحمت برستی ہے اور دریا کی مچھلیاں ان کے لیے زندگی کا سامان فراہم ہوتا ہے رب کی جانب سے, تو وہ خوش ہو کر کے علماء کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے. اے میرے پروردگار, جن کی وجہ سے, جن کے سبب تو آسمان سے رحمت کی بارش نازل فرما رہا ہے, اے میرے پروردگار ہم دعا کرتی ہیں کہ تو ان کے گناہوں کو معاف فرما دے, ان کے خطاؤں کی بخش. بہت عمدہ, سبحان اللہ. اس لیے علماء کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہی ہیں دریا کی مچھلیاں. بہت خوب. دریا کی مچھلیاں دعائیں کر رہی ہیں, سوراخوں کے اندر چیونٹیاں دعائیں کر رہی ہیں. آپ غور فرمائیے علم کی کیا اہمیت ہے, علم دین کی کیا اہمیت ہے. میرے پیارے آقا رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علم روشنی ہے. اور یاد رکھو جب علم اللہ کا نور ہے تو اللہ کا نور کسی گنہگار کو نہیں دیا جاتا. بے شک, بے شک, سبحان اللہ. اللہ کا نور کسی گنہ نہیں دیا جاتا ہے, نہیں دیا جاتا ہے. آج ہمارے طلبہ ہیں یا کالجز اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ہیں, وہ آج سب یہی شکایت کرتے ہیں حافظہ کمزور ہو گیا ہے. آپ خود تصور کریں اور سوچو کہ پہلے کے مقابلے میں آپ کا حافظہ کمزور ہو گیا ہے. آپ کو ایک موبائل نمبر بھی کسی کا یاد نہیں ہے. آپ موبائل کے سہارے ہیں, آپ کی موبائل میں ساری چیزیں سیو ہیں, محفوظ ہیں, آپ اس پر بھروسہ کر رہے ہیں. آپ کا حافظہ کمزور ہو گیا, گناہوں کا گراف بڑھ گیا. جب گناہوں کا گراف بڑھ گیا تو حافظہ کمزور ہو گیا. آؤ ذرا دیکھو حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے استاذ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں حضور میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے, حضور کوئی وظیفہ بتا دیجئے. آج طلبہ حاضر ہوتے ہیں علماء کے پاس, حضرت کوئی تعویذ لکھ دیجئے, حافظہ کمزور ہے کبھی ہو جائے, حافظہ کمزور ہے مضبوط ہو جائے. حضرت علامہ الشیخ امام حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے استاذ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کیا حضور حافظہ کمزور ہے. آپ نے ربائی میں اس کا ذکر کیا ہے, شکوت الی وکیل سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی. میں نے اپنے استاذ حضرت وکیل کی بارگاہ میں شکایت کیا حضور میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے. تو میرے استاذ نے کہا اے شافعی تو گناہوں کو چھوڑ دے, تیرا حافظہ قوی ہو جائے گا. تو گناہوں کو چھوڑ دے, فاوصانی الی ترک المعاصی. تو میرے استاذ نے مجھ سے کہا فاوصانی الی ترک المعاصی, گناہوں کو چھوڑنے کی وصیت انہوں نے کیا. فإن العلم نور من الہ, اس لیے کہ علم اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور کسی گنہگار کو نہیں دیا جاتا ہے. اللہ کا نور متقی کو دیا جاتا ہے, اللہ کا نور پرہیزگار کو دیا جاتا ہے, اللہ کا نور نمازوں کی پابندی کرنے والے کو دیا جاتا ہے, اللہ کا نور اپنے استاذ کا ادب و احترام کرنے والے کو دیا جاتا ہے, اللہ کا نور اپنے شیخ طریقت کی تعظیم کرنے والے کو دیا جاتا ہے. اللہ کا نور کسی گنہگار کو نہیں دیا جاتا ہے. اس لیے آؤ تقوی اختیار کرو, پرہیزگاری اختیار کرو, خوف الہی اپنے دل کے اندر بساؤ. طلبہ سے بھی میں مخاطب ہوں,
طلبہ اپنے اندر خوف الہی پیدا کریں، خشیت ربانی پیدا کریں، تب علم کا نور اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتیں ان کو حاصل ہوں گی، تب وہ عالم ربانی بن کر کے چمکیں گے، اور جب وہ عالم ربانی بن جائیں گے تو جہاں بھی جائیں گے وہ اپنے علم کی روشنی سے اجالا پھیلاتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ جس طرف جائیں گے کامیاب